نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ باب نمبر 29، حدیث کا نمبر ہے 1251۔ باب ما جاء فی المسرۃ، دودھ روکا ہوا جانور خریدنے کے بیان میں۔ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اشترى، جس نے خریدی مسرۃن، دودھ روکی ہوئی بکری یا کوئی گائے، فہو بالخیار، تو اسے اختیار ہے، اذا حلبہا، کہ جس وقت وہ اس کو دھو لے، انشاء، اگر وہ چاہے، ردہا، تو اس کو لوٹا دے، وردہ، اور لوٹائے، معہا، اس کے ساتھ، ساعن، ایک سا من تمر، کھجوروں سے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور ایک اور صحابی سے بھی روایت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے خریدی بکری، کوئی ایسا جانور، اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے جانوروں کو سیل کرنا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے ان کا وہ دودھ جو ہے روک دیتے ہیں، نہیں دھوتے، تاکہ وہ منڈی میں لے کے جائیں تو جو ان کے تھن ہے وہ خوب موٹے موٹے سے لگیں، تاکہ اگلے بندے کو لگے کہ یہ خوب دودھ دینے والا جانور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا ہے کہ جب وہ اس طرح کا جانور خریدے، جب وہ دودھ کو دھو لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ دودھ کم ہے یا اس کے ساتھ اس کو روک کر منڈی میں سیل کیا گیا ہے، تو پھر اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اس جانور کو رکھے یا واپس کر دے، اور اگر اس جانور کو واپس کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک سا کھجوروں کا لوٹائے گا، اس وجہ سے جو انہوں نے اس کا دودھ لیا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من اشتری مسرۃ فہو بالخیار، جو خریدے دودھ روکی ہوئی گائے یا بکری تو اسے اختیار ہے، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، فَإِن رَدَّهَا، پھر اگر وہ اس کو لوٹا دے، رد معہا، تو اس کے ساتھ وہ لوٹائے، ساعن، ایک کھجور، من طعام، یعنی کوئی اور غلے سے دے دے، لا سمرا، گندم ضروری نہیں ہے، معنی لا سمرا لا برا، ایک سا غلے کا، لا سمراؤ، سمرا نہ ہو یعنی گیہوں نہ ہو، یعنی کوئی اور غلہ دے دے، گیہوں دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ گیہوں عرب میں مشکل ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی حدیث پر عمل ہے ہم لوگوں کا، یعنی اہل حدیث کا، انہی میں ہے امام شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم۔ اسی مضمون کی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، صحیحین میں ہے، مگر اس میں مسراتن کی جگہ محفلتن آیا ہے، اس کے بھی معنی وہی ہیں، اور سا لکھنؤ کے سیر سے 1 چھٹانک 3 سیر ہوتا ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے جو کہ اوپر مذکور ہوا ہے۔ باب ما جاء فی اشتراط ظہر الدابۃ عند البیع، باب کا نمبر ہے 30، جانور بیچتے وقت سواری کی شرط لگانے کے بیان میں۔ عن جابر بن عبداللہ انہ باع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا، روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں بیچا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعیرا، اونٹ، واشترط ظہرہ الی اہلہ، اور میں نے شرط لگائی کہ میں اس کی پشت پر سوار ہو کر اپنے گھر تک جاؤں گا۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور مروی ہے کئی سندوں سے جابر رضی اللہ عنہ سے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کے نزدیک صحابہ وغیرہ سے۔ کہتے ہیں کہ ایک شرط جائز ہے بیع میں، یعنی 2 شرطیں جائز نہیں، اور قول یہی ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک شرط بھی جائز نہیں، اور وہ بیع صحیح نہیں ہوتی اگر اس میں شرط ہو۔ باب ما جاء فی الانتفاع بالرہن، گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 31۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الزہر یرقب اذا کان مرہونا، سواری پر چڑھے جب وہ سواری رہن ہو، وَلَبَنُ الدَّرِّ یشرب، اور دودھ والی گائے بکری کا دودھ پیا جائے، اذا کان مرہونا، جب وہ رہن ہو، وَعَلَى الَّذِي يَرْقَبُ وَيَشْرَبُ، کہ وہ اس پر سواری کرے یا اس کا دودھ پیے، اس کے ذمہ ہے، نفقتہ، اس کا کھانا پینا، مطلب اس کا جو دانا گھاس چارہ وغیرہ اس کو ڈالنا ہے وہ اسی کے ذمہ ہے، یعنی راہن ہو یا مرتہن۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مرفوع مگر عامر شبی کی روایت سے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور روایت کی ہے کئی لوگوں نے یہ حدیث اعمش سے، انہوں نے ابو صالحہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً، یعنی انہی کا قول ہے اور اسی پر عمل ہے بعض علماء کا، اور یہی قول ہے احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا۔ اور کہا بعض علماء نے کہ جائز نہیں نفع اٹھانا کسی مرہونہ چیز سے، بالکل بھی، یعنی کہ بالکل بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ باب ما جاء فی شراء القلادۃ وفیہا ذہب وخرز، ایسا ہار خریدنے کے بیان میں جس میں سونا اور جواہرات ہوں۔ باب کا نمبر ہے 32۔ عن فضالۃ ابن عبید قال، روایت ہے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، اشتریت یوم خیبر، میں نے خریدا جس دن خیبر فتح ہوا تھا، یعنی فتح خیبر کے دن، قلادۃ، ایک ہار، باثنا عشر دینارا، 12 درہم میں، یعنی میں نے 12 درہم میں ایک ہار خریدا، فیہا ذہب و خرز، اس میں سونا اور جواہرات لگے ہوئے تھے، یعنی پتھر لگے ہوئے تھے اس میں، موتی وغیرہ جس کو بولتے ہیں۔ وَفَصَّلْتُهَا، پس میں نے ان کو الگ الگ کیا یا جدا جدا کیا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ 12 دینارا، پس جب میں نے ان کو جدا جدا کیا تو میں نے ان میں پایا 12 دینار سے زیادہ سونا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ، پس میں نے ذکر کیا یہ، لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فقال، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تباعوا حتی تفصل، تم نہ بیچو چیز کو جب تک کہ اسے جدا جدا نہ کر لو، یعنی سونا اور پتھر جو اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں یا موتی یا نگ جو بھی اس کے اندر لگا ہوا ہے، جب تک دونوں چیزوں کو الگ الگ نہ کر لو تب تک اسے نہ بیچو۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ روایت کی کتیبہ نے، انہوں نے ابن مبارک سے، انہوں نے ابو شجاع سے، انہوں نے سعید بن یزید سے، اسی اسناد سے، اسی حدیث کی مانند۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض علماء صحابہ کا، کہتے ہیں جائز نہیں کسی تلوار یا کمر بند کا بیچنا کہ جس میں چاندی جڑی ہو روپیوں کے عوض میں، جب تک کہ جدا نہ کر لی جائے اور الگ الگ کر کے اس کو جدا نہ تولیں، اور یہی قول ہے ابن مبارک اور شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا، اور بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ باب ما جاء فی اشتراط الولاء والزجر عن ذلک، لونڈی یا غلام بیچتے وقت ملکیت کی شرط لگانے پر وعید کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 33۔ عن عائشہ، روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہا ارادت ان تشتری بریرۃ فاشترت الولاء، کہ میں نے ارادہ کیا بریرہ کے خریدنے کا، اور بریرہ کے مالکوں نے شرط کی کہ حق کے ولا جو ہے وہ انہی کے لیے رہے گا، یعنی جو ان کی ولا وراثت وغیرہ ہوگی وہ حقدار ان کے مالک جو بیچ رہے ہیں وہ ہوں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتریہا، اس کو تو خرید لے، فإنما الولاء لمن آتا الثمن، پس ولا تو اسی کے لیے ہوگی جس نے اس کی قیمت ادا کی، او لمن ولی النعمت، یعنی یہ نعمت، مطلب یہ کہ جو مالک ہو اس نعمت کا ولا اسی کی ہے جو اس کو آزاد کرے گا، یعنی جس مالک نے اس کو آزاد کیا ولا اسی کی ہوگی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے علماء کا،
اور منصور بن معتمر کی کنیت ابو عتاب ہے۔ روایت کی ہم سے ابو بکر عطا نے جو بصرے کے ہیں، انہوں نے علی بن مدینی سے کہا، علی نے سنا میں نے یحییٰ بن سعید سے کہتے تھے جب تجھے حدیث پہنچے منصور سے تو دونوں ہاتھ تیرے خیر سے بھر گئے، پھر نہ ارادہ کر تو کسی اور کا۔ پھر فرمایا یحییٰ نے، میں نے کسی کو اثبت نہیں پایا ان لوگوں سے جو روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی اور مجاہد سے منصور سے زیادہ، اور خبر دی مجھ کو محمد نے عبداللہ بن ابی الاسود سے کہا، انہوں نے کہا عبد الرحمن بن مہدی نے کہ منصور کوفہ کے سب راویوں سے زیادہ اثبت ہیں۔ باب کا نمبر ہے 34، وقف شدہ مال کی خرید و فروخت۔ عن حکیم ابن حزام، روایت ہے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثا حکیم ابن حزام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو بھیجا، یشتری کہ وہ خرید لائے لہو آپ کے لیے، ادھیتن بدینار، ایک دینار میں قربانی کا جانور، فاشترا ادھیتا، پس میں نے خریدا قربانی کا جانور، فاربح فیہا دینارن فاشترا اخرى مکانہا، فجاء بالادھیتی والدیناری الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فائدہ اٹھایا اس میں نے ایک دینار کا، یعنی ایک دینار کا ایک جانور خرید کر 2 دینار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور اور ایک دینار لے کر حاضر ہوئے۔ فقال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دہی بالشاتی، بکری کو قربان کر دو، مطلب قربانی کے لیے جو بکری لے کے آئے تھے بکری کو ذبح کر دو، وتصدق بالدینار، اور دینار کا صدقہ کر دو۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، اس میں حبیب بن ابی ثابت مدلس ہے اور سما کی صراحت نہیں۔ کہاں ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ہم نہیں جانتے مگر اسی سند سے، اور میرے نزدیک حکیم بن حزام سے کچھ سنا نہیں ہے حبیب بن ابی ثابت نے۔ ان عروۃ البارقی قال، روایت ہے عروہ بارقی رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں دافع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا لاشتری لہ شاۃ فاشتریت لہ شاتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دینار دے کر بھیجا تاکہ میں آپ کے لیے ایک قربانی کے لیے بکری خرید لوں۔ فاشتریت لہ شاتین، تو پس میں نے اس سے 2 بکریاں خرید لی۔ فبیت احدہما بدینار، پس ایک کو میں نے بیچ دیا ایک دینار کے بدلے۔ وجیت بالشاۃ بالدینار الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بکری اور ایک دینار لے کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، یا لایا میں ایک دینار اور ایک بکری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فذکر لہ ما کان من امرہ، اور مذکور ہوا آپ کے آگے حال اس بکری کا جو گزرا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا اس معاملے کا، یہ جو بکری والا معاملہ تھا۔ فقال لہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے، بارک اللہ لک، اللہ تجھے برکت دے، فی صفقتی یمینی کا، تیرے دائیں ہاتھ میں، یعنی اللہ تیرے دائیں ہاتھ میں برکت دے، مطلب یہ کہ اللہ تیرے دائیں ہاتھ کو خرید و فروخت میں برکت دے۔ فکان بعد ذالک، پس اس کے بعد، ذالک یخرج الی کناسۃ الکوفۃ، وہ کناسہ کی طرف جاتے جو کوفہ کا ایک شہر ہے یا کوفہ کی ایک جگہ ہے۔ فیربح الربح العظیم، تو پس بہت بڑا نفع حاصل کر کے لاتے۔ فکان من اکثر اہل الکوفۃ مالا، پس آپ رضی اللہ عنہ کوفہ کے سب سے زیادہ مالدار آدمی تھے، یعنی سب لوگوں سے زیادہ مالدار آدمی۔ روایت کی ہم سے احمد بن سعید نے، انہوں نے حبان سے، انہوں نے سعید بن زید سے، انہوں نے زبیر بن خرید سے، انہوں نے ابی لبید سے، سو ذکر کی حدیث اسی کی مانند، اور بعض اہل علم کا مذہب اسی حدیث کے موافق ہے اور اسی کے قائل ہیں احمد اور اسحاق رحمہ اللہ، اور بعض اس کے برعکس ہیں، انہی میں شامل ہیں امام شافعی رحمہ اللہ اور سعید بن زید بھائی ہیں حماد بن زید کے، اور ابو لبید کا نام لمازہ ہے۔ باب کا نمبر ہے 35، باب ما جاء فی المکاتب اذا کان عندہ ما یؤدی،
اس مکاتب کے بیان میں جس کے پاس اتنا مال ہو جو وہ ادا کر سکے۔ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا اصاب المکاتب حدا او میراثا ووارث بحساب ما عتق منہ، کہ جب مستحق ہو مکاتب دیت کا یا میراث کا وارث ہوگا اس حساب سے کہ جتنا آزاد ہو چکا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یؤدی المکاتب بحصۃ ما ادى دیت حر وما باقی دیت عبد۔ یہ جو حدیث ہے نا یہ صحیح حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیت دیا جائے مکاتب دیت آزاد کے موافق اس حصے کی کہ ادا کر چکا ہے، یعنی اپنی زرع کتابت سے، اور دیت غلام کی موافق ہے اس کے کہ باقی ہے اس پر، یعنی زرع کتابت سے۔ کہا دیت دیا جائے مکاتب دیت آزاد کی، یعنی مثلا آدھا بدل کتابت کسی مکاتب نے ادا کیا تھا کہ اس کو کسی نے مار ڈالا تو قاتل ادا کرے آدھی دیت آزاد کی۔ اس غلام کے وارثوں کو اور اس کے مالک کو آدھی قیمت غلام کی، مثلا کتابت کی تھی 1000 درہم پر اور قیمت اس کی 100 درہم تھی، پس ادا کیے اس نے 500 درہم، بعد ازاں وہ مارا گیا تو غلام کے وارثوں کے لیے وہی 500 درہم آدھی دیت آزاد کی ہے، اور اس کے مالک کو 50 درہم دے کہ آدھی قیمت اس کی ہے۔ اور اسی طرح اگر ادا کر چکا تھا آدھا روپیہ کتابت کا، پھر اس غلام کا باپ مر گیا اور وہ باپ آزاد تھا اور اس کا کوئی وارث بھی نہیں تھا سوائے اس مکاتب بیٹے کے، تو وارث ہوگا بیٹا مکاتب اس کے آدھے مال کا، اور مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس سے مالک اس کا کہے کہ تو اتنا مال ادا کرے تو تو آزاد ہے۔ اس باب میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حسن ہے، صحیح ہے، اور ایسی ہی روایت کی یحییٰ بن ابی کثیر نے اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور روایت کی خالد حذا نے اکرمہ سے، انہوں نے علی سے۔ انہی کا قول اور اسی حدیث پر عمل ہے بعض علماء صحابہ وغیرہ کا، اور کہا اکثر علماء صحابہ وغیرہ نے مکاتب غلام ہے جب تک اس پر 1 درہم بھی باقی رہے، اور یہی قول ہے سفیان ثوری اور شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا۔ روایت ہے عمر بن شعیب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی اپنے باپ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن جدی ہی اپنے دادا سے، قال کہتے ہیں سمیت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یخطب وہ خطبہ دے رہے تھے، یقول فرماتے تھے، من کاتب عبدہ علی میۃ اوقیۃ، جو اپنے غلام سے کہے کہ تو 100 اوقیہ ادا کر دے تو تو آزاد ہے، اور اس نے ادا کر دیا، فأدھا الا 10 اواقین، اور اس نے ادا کر دیا مگر 10 اوقیہ، یعنی سارے پیسے ادا کر دیے، صرف 10 اوقیہ باقی تھے، یا او قالا یا فرمایا 10 دراہم 10 درہم، آجزا تو وہ عاجز آ گیا، یعنی اس نے سارے پیسے یا جتنے بھی اوقیہ یا درہم تھے وہ سارے ادا کر دیے، بھی 10 باقی رہ گئے تھے، پھر وہ عاجز ہو گیا، یعنی نہ دے سکا وہ باقی کا زر، تو پھر وہ فہوا رقیق، وہ غلام ہی ہے۔ اس کی جو سند ہے یہ حسن ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے، اور اسی پر عمل ہے اکثر علماء صحابہ کا، اور جو ان کے سوا ہیں کہ مکاتب کا حکم غلام ہی کا ہے، اور وہ غلام ہے جب تک اس پر کچھ رقم کتابت باقی ہے، اور روایت کی حجاج بن ارطاء نے عمرو بن شعیب سے اسی حدیث کی مانند۔ عن ام سلمہ قالت، روایت ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا انہوں نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا کان عند مکاتبی احدکن ما یؤدی فلتحتجب منہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے مکاتب کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ ادا کر دے تو آزاد ہو جائے تو اس پر پردہ کرنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، اس میں نبہان
جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مولا یعنی کہ غلام وہ مجہول راوی ہیں۔ بعض محققین کے نزدیک اس کی سند حسن ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور معنی اس حدیث کے اہل علم کے نزدیک یہ ہیں کہ چھپنا اس غلام مکاتب سے کہ جس کے پاس رقم کتاب موجود ہو ازراہ پردہ اور پرہیزگاری کے ہے، اور کہا انہوں نے کہ آزاد نہیں ہوتا غلام جب تک کہ ادا نہ کرے رقم کتابت کی، اگرچہ اس کے پاس رقم کتابت موجود ہو۔ باب کا نمبر ہے 36۔ باب ما جاء اذا افلس للرجل غریم فیجد عنده متاعه، اس بیان میں کہ جب کسی کا قرض دار مفلس ہو جائے اور قرض دینے والا اس کے پاس اپنا مال پائے۔ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امری افلسا، جو شخص یعنی جون سا شخص مفلس ہو گیا، ووجد رجل سلعتہ عندہ بعینہ، اور پائے کوئی اپنی چیز بینہ اس کے پاس، فہو اولی بہا من غیرہ، تو وہ مالک زیادہ مستحق ہے اس کا بنسبت اور لوگوں کے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی سامان بیچا ہو اور ابھی اس کی قیمت اس نے نہ لی ہو، یعنی قرض کے طور پہ کسی نے سامان خریدا اور خریدنے والا فوت ہو جائے اور اس نے اور بھی بہت سارے لوگوں کا قرضہ دینا ہو، تو جس آدمی نے اپنا سامان اس کے ہاتھ بیچا تھا، اگر وہ آدمی اس کے پاس اپنا سامان اسی حالت میں مکمل صحیح سلامت پائے تو دوسرے قرض داروں سے وہ زیادہ حقدار ہے اپنے مال کا کہ وہ اپنا مال واپس لے لے۔ ایسا ہوتا ہے نا اکثر کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ قرض ہو تو کہتے ہیں کہ اس کا مال بیچ کر اس کا قرض دے دیا جائے، تو اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لینا مجھے بھی ملے، میں نے قرض لینا مجھے بھی ملے، تو باقی لوگوں کی نسبت جس کا مال ہے وہ شخص زیادہ حقدار ہے اپنا مال واپس لینے کا۔ اس باب میں سمرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے، صحیح ہے، اور اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کا، اور یہی قول ہے شافعی اور احمد اور اسحاق رحمہ اللہ علیہم کا، اور کہا بعض علماء نے وہ شخص بھی شریک ہے اور سب قرض خواہوں کے ساتھ، یعنی اپنی چیز سالب نہیں لے سکتا، سب قرض داروں کے برابر اس کا بھی حصہ ہے، اور یہی قول ہے اہل کوفہ کا۔ باب ما جاء فی النہی للمسلم ان یدفع الی الذمی الخمر یبیعها لہ، اس بیان میں کہ مسلمانوں کے لیے ذمی کو شراب بیچنے کے لیے دینا منع ہے۔ باب کا نمبر ہے 37۔ عن ابی سعید قال، روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، کان عندنا خمر لیتیم، کہ ہمارے پاس ایک یتیم کی شراب تھی، فلما نزلت المائدۃ، پس جب سورۃ مائدہ نازل ہوئی، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا، وقلت، اور میں نے کہا، انہ لیتیم، کہ یہ ایک یتیم کی ہے، فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرقوہ، کہ اس کو بہا دو یا اس کو گرا دو یا اس کو پھینک دو۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ابو سعید کی حسن ہے اور مروی ہے کئی سندوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کی مانند، اور اسی کے قائل ہیں بعض اہل علم کہ کہتے ہیں حرام ہے کہ شراب کا سرکہ بنائیں، اور برا سمجھا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں شراب رہے، اور سرکہ بنا کر، یعنی سرکہ بنانے کی اگر اجازت دی جائے تو لوگ گھر میں شراب رکھا کریں گے، اور رخصت دی ہے بعض نے شراب کی سرکہ میں جو خود بخود سرکہ ہو جائے۔ جس نے تجھے امانت دی ہے اس کی امانت واپس لوٹا۔ باب کا نمبر ہے 37۔ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اد الامانۃ الی من ائتمنک، کہ ادا کر اس کی امانت کو جس نے تجھے امین ٹھہرایا، ولا تخن من خانک، اور تو خیانت نہ کر اس کے ساتھ جس نے تیرے ساتھ خیانت کی۔ یہ جو حدیث ہے صحیح ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس میں
شریک قاضی مدلس ہے اور قیس بن ربی ضعیف ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، اور بعض اہل علم کا مذہب اسی حدیث کے موافق ہے کہ جب کسی پر کسی کا قرض ہو اور قرض دار چلا گیا تو قرض خواہ کو جائز نہیں کہ وہ اس کا روپیہ دبا رکھے، اور جائز کہا ہے اس کو بعض علماء نے تابعین سے، اور یہی قول ہے ثوری رحمہ اللہ کا۔ اور کہا ثوری رحمہ اللہ نے اگر اس کے روپے کسی پر ہیں اور اس شخص کی اشرفیاں اس کے ہاتھ میں آئیں تو لینا درست نہیں، ہاں اگر اس کے روپے ہاتھ آئیں تو موافق اپنے قرض کے رکھ لینا درست ہے۔ باب ما جاء ان العاریۃ مؤدۃ، باب کا نمبر ہے 39، اس بیان میں کہ عاریتن لی ہوئی چیز واپس کرنا ضروری ہے۔ عن ابی امامہ قال، روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سنا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے تھے، فی خطبتہ عام حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے خطبہ میں، العاریۃ مؤدۃ، کہ جو مانگے کی چیز ہے آخر میں اسے پھیر دینا ہے، یعنی وہ واپس دینی ہے، والزعیم غارب، اور اس کے مالک کو ارزامن کو ڈانٹ دینا ضروری ہے، والدین مقدیون، اور قرض جو ہے وہ واجب الادا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں صفوان بن امیہ اور سامرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حسن ہے اور مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسطہ ابو امامہ کے، اور سند بھی اس سند کے سوا۔ عن سامرۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے سامرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی الید ما اخذت حتی تؤدی، ہاتھ پر لازم ہے اس کا ادا کرنا جو لیا ہے اس نے، یعنی قرض ہو یا عاریتن لیا ہوا ہو۔ قال قتادہ ثم ناسی الحسن فقال، کہا قتادہ نے پھر بھول گئے حسن اس روایت کو اور یوں کہنے لگے کہ وہ امین ہے تیرا، ہوا امین کا لا زمانہ علیہ، یعنی عاریت، کہ وہ امین ہے تیرا یعنی جس کو عاریت دی ہے، اور نہیں ہے ڈانٹ اس پر یعنی جس کو عاریت دی ہو کوئی چیز اور تلف ہو جائے تو عاریت لینے والا ضامن نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کسی کو کوئی چیز دی تھی تو یہ دیکھیں بھی پنجابی کا ایک لفظ ہے نا، انہیں تو سانو ڈان نہیں پا دیتا ہے، یعنی کسی کو کوئی چیز دی ہے، جرمانہ جس طرح ہوتا ہے، ڈانڈ اس کو بولتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، یہ حسن بصرہ اور قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور بعض علماء صحابہ وغیرہ کا یہی مذہب ہے اور کہتے ہیں کہ مانگے کی چیز لینے والا ضامن ہوتا ہے، اور یہی قول ہے شافعی اور احمد رحمہ اللہ علیہم کا۔ اور کہا بعض علماء صحابہ وغیرہ نے کہ مانگے کی چیز لینے والا ضامن نہیں، اور اگر عاریتن لے کر ضائع ہو جائے تو اس پر جرمانہ نہیں، ہاں اگر خلاف کرے صاحب امانت کا یعنی مالک جس طرح کہہ دے اس طرح نہ رکھے اور ضائع ہو تو اس پر البتہ جرمانہ ہے، اور یہی قول ہے اہل کوفہ کا، اور یہی کہتے ہیں اسحاق رحمہ اللہ، تو ڈانٹ کا مطلب ہے جرمانہ۔ باب نمبر 40، باب ما جاء فی الاحتکار، غلے کی ذخیرہ اندوزی کے بیان میں۔ عن معمر ابن عبداللہ ابن نازلہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحتکر الا خاطی، روایت ہے معمر بن عبداللہ سے جو بیٹے ہیں نزلہ کے، کہا انہوں نے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے غلہ بند کر کے زیادہ گرانی کا انتظار وہی کرتا ہے جو گناہگار ہے، یعنی جب کوئی قحط وغیرہ یا جب کوئی آفت یا مصیبت وغیرہ آ جائے تو غلہ جمع کر کے مزید انتظار کرنا کہ جب حالات زیادہ مشکل ہو جائیں گے تو پھر مہنگے داموں پر اس کو بیچیں گے۔ یہ جو ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قال وَمُعَمَّرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِنَّهُ كَانَ يَحْتَكِرُ الزَّيْتَ وَالْإِنْطَةَ وَنَحْوَ هَذَا،
یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ تو کہا محمد بن ابراہیم نے، جب سنی میں نے یہ حدیث سعید سے تو کہا میں نے ان سے، اے ابو محمد تم تو احتقار کرتے ہو، مطلب تم تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہو۔ کہا سعید نے معمر بھی کرتے تھے، اور مروی ہے سعید بن مسیب سے کہ معمر ذخیرہ اندوزی کرتے تیل اور چارہ کی، یعنی غلے کی ذخیرہ اندوزی نہیں تھے کرتے، اس لیے کہ وہ ممنوع ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ شرح مشارک میں مرقوم ہے کہ ابن ماجہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو گرانی میں غلہ بند کرے گا اللہ اس کو کوڑی اور محتاج کر ڈالے گا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس نے 40 دن قحط میں غلہ بند کیا وہ اللہ سے جدا ہوا اور اللہ اس سے جدا ہوا۔ قحط میں اناج بند رکھنا اور زیادہ گرانی کا انتظار کرنا چاروں مذہب میں نہایت حرام ہے، اس واسطے کہ خلائق کی بدخواہی ہے، اور جس نے غلہ اپنے گھر کے خرچ کے لیے جمع کیا اور سوداگری کی نیت نہ ہو، یعنی خرید و فروخت کے لیے نہیں جمع کیا، وہ درست ہے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ سال کے شروع میں گندم وغیرہ اکٹھی لے لیتے ہیں اور پھر ان کو سیو کر لیتے ہیں، سارا سال پھر وہ کھاتے ہیں۔ اگر اس طرح سے کوئی اپنے گھر میں چیز کو ذخیرہ کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ اگر کسی نے اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کی کہ برے دنوں میں یا جب اس کی قیمت بڑھے گی تب اس کو مہنگے داموں بیچوں گا اور دوسروں سے روک لینا غلہ، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر سوداگری کی نیت نہ ہو تو پھر درست ہے۔ اناج کی سوداگری منع نہیں، جیسا عوام میں مشہور ہے، بلکہ قحط میں اور گرانی بند کر رکھنا اور زیادہ گرانی کی راہ دیکھنا منع ہے، سوائے اناج اور قوت کے، اور شے میں ذخیرہ کرنا درست ہے۔ تو یہاں تک مشارک کی شرح کا جو مضمون ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور تیل اور چارہ اور جو چیز کے قوت انسان کی نہیں اس میں ذخیرہ درست ہے۔ اور راوی نے یہ گمان کیا ہے کہ متعلق احتقار ہر چیز میں منع ہے، اس لیے اراض کیا۔ اس باب میں حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت ابو امامہ اور حضرت ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے حدیث معمر کی حسن ہے، اور اسی پر عمل ہے علماء کرام کا کہ حرام ہے احتقار غلے میں، اور رخصت دی ہے بعض غلے میں اور چیزوں میں احتقار کرنے کی۔ اور ابن مبارک نے کہا کچھ مذائقہ نہیں روئی اور چمڑے کے ذخیرہ کرنے میں اور اس طرح کی اور جو چیزیں ہیں اس میں۔